السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيهما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ وہی ذات پاک جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ اس کے پاس ٹھکانہ پکڑے، پر جب اس نے جوڑے کو ڈھانکا تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا، پھر وہ اس کو لیے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی جو ان کا رب ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو جو چیز ان کو عطا فرمائی اس میں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ بلند ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اس سے جو شریک بناتے ہیں۔ ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب انہوں نے تنہائی محسوس کی اور طبی طور پر انس اور الفت کی ضرورت محسوس کرنے لگے تو ان کی بائیں پستی سے ان کا جوڑا پیدا فرما دیا جس کا نام حوا تھا۔ اس جوڑے کی ضرورت ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ آپ اس کی طرف تسکین حاصل کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی ازواجی زندگی کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مانوس ہوں اور زندگی پرسکون ہو، آپس میں محبت اور ہمدردی کے تعلقات ہوں۔ بہت سے مرد عورتوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں اور بہت سی عورتیں مردوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ یہ ازواجی زندگی کے مقصد کے خلاف ہے۔ جن میاں بیوی میں تلخیاں ہوں وہاں سکون کہاں، اور یہ سکون وہیں ہو سکتا ہے کہ جبکہ خلاف طبع امور میں فریقین برداشت سے کام لیں، نکاح کرتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر نکاح کریں، مال اور حسن و جمال ہی کو نہ دیکھیں، فریقین کی دینداری خوش خلقی کو بھی دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپس میں جوڑ بیٹھے گا یا نہ بیٹھے گا، دونوں میں محبت الفت کی راہ چل سکے گی یا نہ چل سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دینا، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے حمل کو لیے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جس وقت یہ حالت ہوتی ہے تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو ہم تیرے ہی شکر گزار ہو جائیں گے۔ جب اللہ انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اور اس کا نام بھی کیا ہے ایسا رکھ دیتے ہیں جو ان کو ابلیس بتاتا ہے، جیسے کہ عبد الحارث رکھ دینا، حارث کا بیٹا، اس طرح کی وہ باتیں بتاتے ہیں جس سے کیا ہے شرک کا صاف صاف پتہ چلتا ہے۔ اولاد کو شرک کا ذریعہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ انسانوں میں اولاد کی پرورش اور ان کے زندہ رہنے کی امید اور ان کی موت کے ڈر سے ماں باپ افعال شرکیہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرک کی ابتدا بچے کے پیدا ہونے کی امید سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے صحیح سالم پیدا ہونے کے لیے نظریں ماننے لگتے ہیں، یہ نظریں غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شرکیہ نام رکھتے ہیں، بعض علاقوں میں ایسے چھان میں رکھ کر گھسیٹتے ہیں، اس کا نام گھسیٹا رکھ دیا جاتا ہے، یا کسی پیر فقیر کے نام پر کان چھید کر بندہ ڈال دیا جاتا ہے، اور لڑکے کا نام بندور رکھ دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ قصداً بچوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جو برے معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کوڑا کڑوا بھینگا وغیرہ۔ تو اس طرح کے نام رکھتے ہیں، یہ صرف ان کو شیطان اس طرح کی باتیں دلاتا ہے، جیسے کہ شیطان کہتا ہے کہ عبداللات نام رکھو، عبدالعزیٰ رکھو، عبدالمناف رکھو، عبدالشمس رکھو، یہ سارے بتوں کے نام ہیں اور یہ بتوں کے نام پر یہ نام رکھ دیا کرتے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ کیا وہ لوگ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں گے، تمہارے اعتبار سے برابر ہے، تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، بے شک تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو پھر وہ تمہاری پکار قبول کر لیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں میں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے بارے میں ضرر پہنچانے کی جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو، اور پھر مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو اس کے سوا تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور وہ تو اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تو ان کی ہدایت کی طرف پکارے تو وہ نہ سنیں گے، اور تو سمجھے گا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ اوپر کی آیت میں اولاد کے سلسلے میں شرک اختیار کرنے کا ذکر کیا۔ ان آیات میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی اور شرک اختیار کرنے میں جو انہوں نے حماقت کی ہے اسے بیان فرمایا۔ اول تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا فرمایا وہی عبادت کا لائق ہے۔ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود اپنے خالق کے مخلوق ہیں، وہ کیسے عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین کا یہ طریقہ تھا، جب غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یہ سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ آڑے وقت میں ہماری مدد کریں گے۔ یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو وہ ان شرک کرنے والوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتی، ان کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنی مدد کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں توڑ پھوڑ دے تو وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے جو مورتیاں بنا رکھی ہیں وہ بے جان ہیں، نہ اپنے پاؤں ہیں کہ چل سکیں، نہ اپنے ہاتھ ہیں کہ پکڑ سکیں، نہ اپنی آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں، نہ اپنے کان ہیں کہ سن سکیں۔ ان عاجزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے مدد کی امید رکھنا یہ سراپا حماقت اور بے عقلی کی بات ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ معاف کرنے کو اختیار کیجیے اور نیک کاموں کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کرو، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پہلی آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا۔ اول یہ کہ معاف کر دو، دوسرا یہ کہ بھلائی کا حکم دو، تیسرا یہ کہ جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس آیت شریفہ میں مکارم اخلاق بیان فرما دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں معافی اختیار کرو۔ آیت بالا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال فرمایا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ پر جو شخص ظلم کرے اس کو معاف فرمائیں، اور جو شخص آپ کو نہ دے اس کو عطا فرمائیں، اور جو شخص آپ سے قطع تعلقی کرے اس سے تعلق جوڑے رکھیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی وسوسہ شیطان ڈالے تمہاری طرف تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم الطائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، سو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو لوگ شیاطین کے بھائی ہیں شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتا ہے، سو وہ کمی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جب شیطان کا وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ ان 2 آیتوں میں شیطان سے بچنے والے اور شیطان سے دوستی کرنے والوں کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور بہکانے کی کوشش کرے تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی جزا سزا کو یاد کرنے رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر کے شیطان کو دور کرتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حدیث شریف میں ہے شیطان انسان کے دل پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دوبارہ چپٹ جاتا ہے۔ آگے اللہ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ متقین کا ذکر، ان لوگ جو شیطان کے راستے میں نہیں چلتے، ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو کیا ہے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور گمراہی کے راستے میں چل پڑتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو عذاب میں ڈالے گا اور ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی جائے گی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ نے یہ معجزہ کیوں اختیار نہ کیا؟ آپ فرما دیجئے میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلائل واضح کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلائل واضح کے ساتھ دعوت حق دیتے تھے. حق پہچاننے کے لیے سب سے بڑی چیز دلائل عقلیہ ہی ہے. اس کے باوجود اللہ کی طرف سے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن ضد کرنے والے یہ کہتے تھے جو معجزہ ہم چاہیں ایسا معجزہ ظاہر کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں معجزہ ظاہر کرنا نہ تھا. اللہ کی جب مشیت ہوتی تو معجزے ظاہر فرما دیتے. اللہ چاہتا تو لوگوں کے فرمائشی معجزے بھی ظاہر فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے. لوگوں کے کہنے کے مطابق معجزہ ظاہر فرمائے، پھر لوگوں کا فرمائشی معجزہ طلب کرنا بھی ضد پر تھا، حق قبول کرنے کا مقصد نہیں تھا ان کا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب پڑھا جائے تم پر قرآن تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان آیات میں قرآن مجید سننے کا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے اور بعض احکام اور آداب ارشاد فرمائے جا رہے ہیں. پہلے یہ کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور خاموش رہو. اول تو قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے میں اس کا خیال رکھے. جن کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے وہ لوگ کام کاج اور نیند میں تو مشغول نہیں ہیں. اگر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں یا سو رہے ہیں تو اونچی آواز سے تلاوت نہ کرو، کیونکہ کام میں لگے ہوئے لوگ قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. پڑھنے والے پر لازم ہے ایسی صورتحال پیدا نہ کرے کہ حاضرین کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز آ رہی ہو اور کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن مجید سننے کی طرف توجہ نہ کر سکیں. قاری جب یہ دیکھے کہ توجہ سے سننے والے موجود ہیں تو زور کی آواز سے تلاوت کرے. جو لوگ مشغول نہیں ہیں ان پر لازم ہے کہ خاموش رہیں اور دھیان لگا کر سنیں اگرچہ سمجھتے بھی نہ ہوں. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور باتیں کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے. یہ حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور دھیان سے سنو. نماز اور خواجہ نماز دونوں کو شامل ہے. جو لوگ امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوں ان کے لیے تو غافل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے. کاروبار اور دکان چھوڑ کر آتے ہیں، مسجد میں موجود ہیں اور جب تک نماز میں ہے دنیا کو کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی امام کی قرات توجہ سے نہ سنیں تو یہ سخت محرومی کی بات ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اور اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور ایسی آواز سے اپنے رب کو یاد کرو جو زور کے بعد سے کچھ کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت میں، اور غفلت والوں میں سے مت ہو جانا. بے شک جو لوگ اپنے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید کو بصائر اور ہدایت اور رحمت بتایا اور قرآن کا ادب سمجھایا. جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو. اب یہاں مطلق ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا آباد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. نماز بھی اللہ کے ذکر میں سے ہے اور اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چیز نماز ہے. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. مومن بندے دل کو بھی اللہ کا ذکر سے معمور رکھتے ہیں اور زبان پر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. تسبیح، تحمید، تکبیر یہ سب اللہ کا اذکار ہیں. ان کی فضیلتیں بہت ساری احادیث میں وارد ہوئی ہیں. اگر زندگی کے مختلف اوقات میں متعلقہ مسنون دعائیں پڑھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو زندگی کے عام حالات میں اور مختلف اوقات میں اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے. سوتے جاگتے، کھاتے پیتے وقت، گھر سے نکل کر اور گھر میں داخل ہو کر، کپڑا پہنتے وقت، سواری پہ سوار ہوتے وقت، سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت، کسی منزل پہ اترنے کے بعد، جہاد کرتے وقت، ابتلاء مصائب کے وقت، بازار میں پہنچ کر ہر مجلس میں وہ دعائیں پڑھی جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو اس طرح سے ہم ہر وقت دعاؤں میں مشغول رہ سکتے ہیں. جی ہماری سورہ اعراف شروع ہوئی اور اب ہم سورہ انفال کو انشاءاللہ شروع فرمائیں گے. سورہ اعراف ختم ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین.
یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جی ایک بات بتانا رہ گئی، جو ہماری سورہ اعراف ختم ہوئی تھی تو وہاں پر سجدہ تھا، سجدہ تلاوت کرنا سب کے اوپر واجب ہے، لہٰذا جس نے بھی سنی ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیں۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، نفل لغت میں شیء زائد کو کہتے ہیں، اس لیے فرائض کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جائیں اور روزے رکھے جائیں انہیں نفل کہا جاتا ہے، کیونکہ نوافل اس عمل سے زائد چیز ہے جس کا لازمی طور پر حکم دیا گیا۔ جہاد کے موقع پر جو دشمنوں کے اموال ہاتھ آ جائیں جنہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے، یہاں انفال سے وہ مراد ہے، اور امیر لشکر جو غازی کے لیے اس کے مقررہ حصے سے زائد دینے کا اعلان کر دے اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے، وہ مال کے لیے نہیں لڑتا، اللہ کی رضا کے ساتھ جو مال غنیمت اسے مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے مزید انعام ہوتا ہے، اس لیے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ پہلی امتوں میں جب کافروں سے جنگ ہوتی تھی اور ان کے مال ہاتھ آتے تھے، انہیں آپس میں بانٹنے اور استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ کے یہاں مجاہدین کا جہاد قبول ہو گیا۔ اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جائے اور آگ نازل نہ ہوتی تو سمجھا جاتا ہے اس مال میں کسی نے کچھ غلول کیا ہے، یعنی کسی نے کچھ چھپا لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ مجھے جوامع القلم عطا کیا گیا، یعنی الفاظ مختصر اور بہت سے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو۔ دوسرا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ تیسرا، اموال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے۔ چوتھا، میری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی۔ پانچواں، میری ساری مخلوق کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ چھٹا، میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی۔ اموال غنیمت کی تقسیم اور اختلاف اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بدر میں جو اموال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا یہ کس طرح سے تقسیم کیے جائے؟ اس کے بارے میں مہاجرین کا فیصلہ معتبر ہوا یا انصار کا، یہ دونوں جماعتوں کا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ ان حضرات کے سوال کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ کہہ دو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غنائم کا فیصلہ وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے صادر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمائیں گے، اس بارے میں کسی کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اول یہ فرمایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت چھا جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت اور خوف کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ کی یاد سے اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی خوف ہوتا ہے جب وہ کسی ظلم یا گناہ کا ارادہ کرے تو اس سے کہہ دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو وہ ڈر جاتا ہے اور گناہ کی جرات نہیں کرتا۔ دوسری صرف یہ بیان کی، جب اللہ کی ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے سننے سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ ایک بدنی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اپنے خالص اور حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ان درجات کے درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان میں سے 2 سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں جاری ہیں اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو پھر دوست کا سوال کرو۔
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا اور بے شک مومنین کی ایک جماعت کو گراں گزر رہا تھا کہ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اس کے بعد ظہور ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے ہے اور تم خواہش کر رہے تھے جو جماعت شوکت والی نہیں ہے وہ تمہارے لیے ہو جائے، اللہ چاہتا تھا اپنے کلمات کے ذریعے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے تاکہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو باطل ہونا ثابت کر دے، اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ ان آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے رکوع کے ختم تک، بلکہ اس کے بعد بھی متعدد آیات میں اسی کا تذکرہ ہے، اور پھر مزید تفصیل اس سورہ سے 5ویں اور 6 رکوع میں بیان فرمائی۔ غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 اور کچھ آل عمران کے رکوع نمبر 12 میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بِبَدْرٍ، اور یہ بات واقعی اور حقیقی ہے، اللہ نے مقام بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پورا واقعہ ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ آیت کریمہ میں جو اجمال ہے اس کی تشریح سمجھ میں آ جائے۔ قریش مکہ ہر سال تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ سے شام کو جائیں تو راستے میں مدینہ منورہ سے گزرنا ہوتا تھا۔ شہر مدینہ میں داخل نہ ہو تو دور سے یا قریب سے یا اس کے محاذات سے ضرور گزرنا پڑتا تھا۔ اب آگے یہ سمجھے کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس تجارت میں شرکت کی تھی اور اپنے اموال لگائے ہوئے تھے۔ قافلے کے سردار جب ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس ہو رہا تھا جس میں 30 یا 40 افراد تھے اور 1000 اونٹ تھے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے گزرنے کا علم ہو گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ قریش کا قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، چلو اس قافلے کو پکڑیں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اموال تم کو عطا فرما دے۔ آپ نے تاکیدی حکم نہیں فرمایا تھا اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ جنگ کرنے کا نکل رہے ہیں، اس لیے بعض صحابہ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور بعض مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ ابو سفیان کو خطرہ تھا کہ راہ میں مسلمانوں سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے، اس لیے وہ راستے میں راہگیروں سے اس بات کا کھوئی لگاتا ہوا جا رہا تھا کہیں مسلمان ہمارے قافلے کے در پہ تو نہیں ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر فرمایا تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی، اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور زمزم بن عمر غفاری کو اہل مکہ تک خبر پہنچانے کے لیے جلدی جلدی آگے روانہ کر دیا۔ اس کو اس کام کی اجرت بھی دی گئی تھی۔ جلدی سے مکہ پہنچا اور اس نے خبر دے دی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے قافلے کے در پہ ہے اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکا ہے، اپنے قافلے کی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ خبر سنتے ہی اہل مکہ میں ہلچل مچ گئی اور مقابلے کے لیے 1000 آدمی جن کا سردار ابو جہل تھا بڑے کرفور اور اسباب و عشرت کے ساتھ اکڑتے اتراتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ بدر ایک آبادی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے باراستہ رابغ مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی۔ یہاں سے مدینہ منورہ 100 میل سے کچھ کم رہ جاتا تھا۔ بدر نامی ایک شخص تھا جس نے اس بستی کو آباد کیا تھا، اسی کے نام پر اس بستی کا نام رکھا گیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مقام بدر میں ایک کنواں تھا، اس کا نام بدر تھا، اسی کنویں کے نام پر یہ آبادی مشہور تھی۔ قریش مکہ اپنے ساتھ گانے بجانے عورتوں کو لے کے نکلے تھے تاکہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لیے ابھاریں۔ اس لشکر میں تقریباً تمام سرداران قریش شامل تھے، صرف ابو لہب نہ جا سکا، اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی عاصی بن ہاشم کو بھیج دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ دیگر سامان حرب کے علاوہ 60 گھوڑے اور 600 زریں اور سواری کے اونٹوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ذبح کرنے اور کھانے کھلانے کے بھی اونٹ ساتھ لیے چل رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو جہل نے مکہ سے باہر آ کر 10 اونٹ ذبح کر کے لشکر کو کھلائے، پھر مقام اسوان میں امیہ بن خلف نے 9 اونٹ ذبح کیے، پھر مقام قدیہ میں سہیل بن عمر نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر اگلی منزل میں شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ ذبح کیے، پھر اس سے اگلی منزل میں جو مقام جوفہ میں تھی عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح ہر منزل میں 10 اونٹ ذبح کرتے رہے اور کھاتے کھلاتے رہے۔ قریش مکہ تو مکہ معظمہ سے چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ آپ کے ساتھ روانہ ہونے والوں میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے انہیں مقام روحا سے واپس کر دیا اور امیر مدینہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ کے لشکر کی تعداد 313 تھے اور آپ کے ساتھ 70 اونٹ تھے جن پر نمبر وار سوار ہوتے تھے۔ ہر 3 افراد کو 1 اونٹ دیا گیا۔ خود آپ بھی حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی کے ساتھ 1 اونٹ میں شریک تھے۔ نوبت کے اعتبار سے آپ بھی پیدل چلتے تھے۔
مقام روحا تک یہی سلسلہ رہا. جب روحا سے حضرت ابو لبابہ کو واپس فرما دیا تو آپ حضرت علی اور حضرت مرثد کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب آپ کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت ابو لبابہ حضرت علی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ برابر سوار رہے, ہم آپ کی طرح پیدل چلیں گے. آپ نے جواب دیا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو رہا, ثواب کے اعتبار سے بھی تمہاری بنسبت بے نیاز نہیں ہوں, یعنی جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ویسے ہی ثواب کی ضرورت ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے تو وہاں قیام فرمایا. اب تک تو ابو سفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہو رہا تھا. یہاں پہنچ کر خبر ملی کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آ گئی ہے. آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ قریش ہمارے مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں, اب کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اچھا جواب دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی اچھا جواب دیا. پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی رائے کے مطابق تشریف لے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو اور تیرا رب چلے جائے, دونوں قتال کر لیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. آپ تشریف لے چلے, ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے والے ہیں. قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا, اگر آپ ہمیں برق الغمات کے ساتھ لے چلیں گے تاکہ ہم ساتھ رہیں تو جنگ سے منہ نہ موڑیں گے. برق الغمات یمن میں ایک جگہ کا نام ہے اور ایک قول ہے کہ یہ جگہ مکہ معظمہ سے 5 رات کی مسافت پر واقع ہے. آپ تشریف لے چلیں, ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں مشورہ دو. آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصاری حضرات اپنی رائے پیش کریں. آپ کی بات سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جو انصار میں سے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا جی ہاں. انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی, ہم نے گواہی دی جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے, اور ہم نے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور فرما برداری کریں گے. آپ اپنے ارادے کے موافق عمل کریں اور تشریف لے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا, اگر راہ میں سمندر آ گیا اور آپ اس میں داخل ہونے لگے تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے, اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا. ہم جنگ میں ڈٹ جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ مارکہ آرائی کرنے والے ہو جائیں گے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو ایسی بات دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ اللہ کی برکت کے ساتھ چلیے. حضرت سعد بن معاذ کی بات سن کر آپ کو بہت خوشی ہوئی. فرمایا چلو خوشخبری قبول کر لو, اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ 2 جماعتوں میں سے تم کو ایک جماعت پر غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک جماعت ابو سفیان کا قافلہ تھا اور دوسری جماعت قریش مکہ تھی. آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں جس جماعت سے مقابلہ ہوگا ان کے مقتولین کہاں کہاں پڑے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں ایک غلام سے ملاقات ہوئی. حضرات صحابہ نے ان سے پوچھا ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے. اس نے کہا اس کا تو مجھے پتہ نہیں, یہ ابو جہل عتبہ اور امیہ بن خلف آ رہے ہیں. بعض روایتوں میں یوں آتا ہے جب ابو سفیان کے قافلے سے تعارض کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو 1 دن یا 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا ہے, ہم اس کے تعارض کرنے کے لیے نکلے ہیں. آپ قریش مکہ کے آنے کی خبر سنی گئی, ان سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے, اس بارے میں کیا خیال ہے. اس پر بعض صحابہ نے کہا ہمیں تو قریش کے لشکر کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں, آپ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے. آپ نے پھر وہی سوال فرمایا کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے. اس پر حضرت مقداد نے وہ جواب دیا جو عنقریب گزر چکا ہے. یہاں پر بلا شبہ مومنین کی ایک جماعت کو گراں گزرا, وہ آپ کے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. اس کے بعد حق ظاہر ہو چکا تھا, گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں, اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. جب ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل گیا تو اس نے قریش مکہ کے پاس خبر بھیجی کہ تم ہماری حفاظت کے لیے نکلے تھے, اب جب کہ ہم بچ گئے ہیں تو تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا واپس چلے آؤ. اس پر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ہم بدر تک پہنچ نہ جائیں. وہاں 3 دن قیام کریں گے, اونٹ ذبح کر کے کھانا کھلائیں گے, شرابیں پیئیں گے, گانے والیوں گانے سنیں گے, اور عرب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مقابلے کے لیے نکلے ہیں. ہمارے اس عمل سے ایک دھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ فرمایا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں غلبہ دے دیں گے. جب آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا تو ان میں سے بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا ابو سفیان کے قافلے ہی کا پیچھا کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ تجارت سے واپس ہو رہے ہیں, جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے, ان میں لڑنے کی قوت اور شوکت نہیں ہوگی, لہٰذا ان پر غلبہ پانا آسان ہوگا. اور قریش کا جو لشکر ہے وہ لوگ تو لڑنے کے لیے ہی آ رہے ہیں اور تیاری کر کے نکلے ہیں, لہٰذا ان سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا. ان لوگوں کی اس بات کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا وَتَوَدُّونَ ان غیر ذات شوکتی تکون لکم, اور تم چاہتے ہو کہ وہ جماعت تمہارے مقابل آ جائے جو قوت والی نہیں ہے. قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دیں اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. خود حق قبول نہ کرتے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے. غیر متوقع طور پر بدر میں پہنچے اور مارکہ پیش آنے کی صورت بن گئی. اس میں گو بعض اہل ایمان کو تباً کراہت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سب پر غالب ہوئی. جنگ ہوئی اور اہل مکہ نے زبردست شکست کھائی اور ان کا فخر اور غرور سب دھرا کا دھرا رہ گیا, جس کی تفصیل انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ذریعے اور کاٹ دے کافروں کی جڑ, تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے, اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی گنا ہو. اس تستغیثون ربکم
اور جب وہ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو مسلسل آتے رہیں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ تمہارے دل، ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ قریش مکہ اپنے لشکر اور ساز و سامان اور گانے والی عورتیں لے کر بدر پہنچے۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر چند دن بعد بدر پہنچ گئے۔ راستے میں جو متعدد مراحل میں قیام فرمایا اور حضرت صحابہ سے مشورہ کیا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے عمر بن خطاب نے بتایا کہ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر نظر ڈالی تو یہ حضرات 310 سے کچھ اوپر تھے، اور مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 سے کچھ زائد تھے۔ آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زوردار دعا کرتے رہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا پورا فرمائیے۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہوگی تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ اہل اسلام کی مختصر سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہوگی جو ان کے پیچھے مدینہ منورہ میں رہ گئی ان میں بھی کمزوری آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے جو مسلسل آتے رہیں گے مدد کروں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کا بھیجنا یہ صرف تسکین دل کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو میرے اللہ کی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بھی انعام فرمایا، پریشانی دور فرمانے کے لیے ان پر اونٹ طاری کر دی، جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اونٹ بھیجی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ اس اونٹ کا یہ نفع ہوا کہ وہ جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کا احساس ختم ہو گیا، کیونکہ نیند ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے، خوشی سے بھی اور رنج سے بھی۔ ان کی پریشانی جاتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک برابر نماز میں مشغول رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اس بارش کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو نہانے دھونے پانی پینے کا فائدہ ہوا، دوسری شیطان نے قلوب میں جو ناپاک وسوسے ڈال رکھے تھے یہ بارش ان وسوسوں کا ازالہ بن گئی۔ یہ بھی فائدہ ہوا کہ مسلمان جس جگہ قیام پذیر تھے وہاں ریت تھی، وہ پانی پڑنے کی وجہ سے جم گئی، اور جہاں مشرکین ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کو جماؤ، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم گردنوں پہ مارو اور ان کے ہر پور پہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا تم مومنین کے قلوب کو جماؤ اور ان کو مارکے میں ثابت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہارا مددگار ہوں۔ نیز یہ بھی وعدہ فرمایا میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا پورا فرمایا، مسلمان جم کے لڑے اور کافر مقدور ہوئے اور مغلوب اور قیدی بنے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا سو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سو یہ سزا تم چکھو، اور بلا شبہ کافروں کے لیے تو دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب تو دنیا میں تھا کہ تم بدر میں مارے گئے، اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو اس دن اس شخص سے جو لڑائی کے رخ بدلنے والا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، جو شخص پشت پھیرے گا سو وہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کے لڑو، پشت مت پھیرو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے قتل حرام کر دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے موقع پر پشت پھیر کر چلا جانا، مومن پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا جس کو برائی کا دھیان تک نہ ہو۔ آیت بالا میں فرمایا جو شخص جنگ کے موقع پر پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ اللہ کے غضب میں آگ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن
قید الکافرین، سو تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا، اور تاکہ اللہ مومنین کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے، یہ بات ہے، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر میں بظاہر مسلمانوں نے جنگ کی، ان کے ساتھ فرشتوں نے بھی شرکت کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی تھے اور اسی کی مشیت اور ارادہ تھا تو اللہ فرماتے ہیں تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر دشمن کی طرف پھینک دیجیے، آپ نے ایسے ہی کیا، وہ مٹی مشرکین میں سے ہر شخص کی آنکھوں، ناک، نتنوں اور منہ میں چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب مسلمان ان پر پڑ پڑے اور ان کو قتل بھی کرتے رہے اور قید بھی کرتے رہے۔ آپ نے جب ان کی طرف مٹی پھینکی تو ان کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا دشمنوں کے چہرے بدصورت ہو گئے، اور اس پر وہ لوگ شکست کھا کر بھاگے۔ اس کو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اگر تم باز آؤ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ کثیر تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ مفسرین نے لکھا ابو جہل نے بدر کے دن لڑائی ہونے سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو دو جماعتیں ہیں، ایک مومنین دوسرے مشرکین، ان میں سے جو بھی قطع رحمی میں بڑھ کر ہو اور ایسی چیز لے کر آیا ہو جسے ہم نہیں جانتے، آج کی صبح سے شکست دے دینا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے جب مشرکین بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو کعبہ شریف کے پردہ پکڑ کر اللہ سے مدد طلب کی، یوں کہا اے اللہ دونوں لشکروں میں سے جو لشکر آپ کے نزدیک اعلیٰ اکرم اور بہتر ہو اس کی مدد فرما۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے جب بدر کے دن دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو ابو جہل نے کہا اے اللہ ہمارا دین قدیم ہے اور محمد کا دین نیا ہے، دونوں دینوں میں جو دین آپ کو محبوب ہے اور آپ اس سے راضی ہیں اس دین کو دین اصحاب کی مدد کیجیے۔ مشرکین نے یہ دعا کی جن میں ابو جہل پیش تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور جو دین اللہ کے نزدیک محبوب تھا اسی دین کے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کو فتح نصیب فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایمان والوں اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اسے روح گردانی نہ کرو، حالانکہ تم سنتے ہو، اور ان میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور حال یہ ہے کہ وہ سننے والے نہیں ہیں۔ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو گنگے بہرے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر اللہ جانتا ان میں کوئی بھلائی تو ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر ان کو سنا دیتا وہ ضرور روح گردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو تم حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے، اور جان لو بے شک اللہ حائل ہو جائے آدمی کے اس کے دل کے درمیان، اور بے شک تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری اور حکم کی تکمیل کرنے اور حکم بجا لانے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روح گردانی نہ کرو حالانکہ تم سنتے ہو، یعنی تم بات سن رہے ہو تو قرآن کا حکم تمہارے سامنے ہے، رسول اللہ حکم دے رہی ہیں تو عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور نہ کوئی عذر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سننے والے نہیں ہیں۔ ان میں کافر اور منافق مراد ہیں، ان کے کانوں میں تو بات جاتی ہے لیکن چونکہ دل کے کانوں سے یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، اس طرح ہے گویا کہ یہ سننے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو بدترین جانور کہا جو گنگے اور بہرے ہیں، جو کسی بات کی سمجھ اور سینس نہیں رکھتے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم ایسے فتنے سے بچو جو خاص کر انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم سے گناہ کے مرتکب ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو فتنہ یعنی عذاب اور وبال آتا ہے وہ صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں ہوتا جنہوں نے گناہ کیے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ احادیث شریفہ کا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کی وجہ سے جب گناہ گاروں پر عذاب آتا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کے گناہوں کے مرتکب نہیں، جن کی وجہ سے عذاب آیا، لیکن ان لوگوں نے گناہوں سے روکنے کا فریضہ ادا نہیں کیا اور اپنی نیکیوں میں لگے رہے اور گناہ گاروں کو گناہوں سے نہیں روکا، اس لیے یہ لوگ بھی مبتلا عذاب ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں، سو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تم کو قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ واقعہ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کو شوکت اور عزت مزید حاصل ہوگی اور پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی، اور قریش مکہ کے واسطے سے کیسر و کسریٰ کے مسلمانوں کو اور اس فتح یابی کا علم ہوا اور انہیں بھی مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کا پتہ چل گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ہوئی اور مشرکین نے جو بری طرح شکست کھائی، اللہ نے مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا احسان جتایا اور ان کی سابقہ کمزوری یاد دلائی اور ارشاد فرمایا، تم اپنا وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے اور کمزور تھے، مکہ کی سرزمین میں تمہاری کچھ حیثیت نہ تھی، تمہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ تم اچک نہ لیے جاؤ اور کفار مکہ تمہیں ختم نہ کر دیں۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا، تمہیں مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا جہاں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور دشمنوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ پھر جب مقام بدر پر دشمن سے مقابلہ ہوا، اللہ نے غلبہ عطا کر کے دشمن کے دل میں تمہارا رعب بھی ڈال دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ خیانت کرو اپنی آپس کی امانتوں کی، حالانکہ تم جانتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے، جب ابو سفیان کی مکہ سے روانگی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا ابو سفیان فلاں فلاں جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی طرف نکل کھڑے ہوں اور اس بات کو پوشیدہ رکھے۔ لیکن بعض منافقین نے ابو سفیان کو بدریہ خط اطلاع دے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی حفاظت کر لو۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی، اور ایک روایت یوں بھی ہے جو حضرت ابن شہاب سے ظاہر مروی ہے کہ بنو قریظہ انہوں نے جب معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا۔ انہوں نے کہا سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ دیا ان میں جو بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جو بچے ہیں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ ان کے اس فیصلے کا علم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا جو یہودیوں کے حلیف تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو اپنے گلے پر ہاتھ کے اشارے کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سمجھ گئے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، لہٰذا انہوں نے مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہنے لگے میں نہ کچھ چکھوں گا اور نہ پیوں گا حتیٰ کہ مر جاؤں، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کر دیتا، اب جو اس نے خود ایسا کر لیا تو میں اس وقت تک چھوڑ دوں گا جب تک اس کے اللہ توبہ قبول فرما لیں۔ 7 دن تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے ان کو کھول دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور تم جان لو کہ بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہیں فیصلے والی چیز دے دے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ امتحان کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال اور اولاد فتنہ ہونا کئی وجہ سے ہے۔ مال اولاد کی مشغولیت اور محبوبیت کی وجہ سے انسان بہت سے کاموں سے باز آ جاتا ہے، جہاد سے رک جاتا ہے، نماز میں کوتاہیاں کرنے لگتا ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دیتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بولا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور فیصلہ والی چیز، تو اللہ تمہیں فیصلے والی چیزیں دے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے قیامت والے دن جنت میں تمہیں جگہ دے گا، جنت میں تمہیں ٹھکانہ دے گا، اور حق اور باطل کے درمیان تم نے فرق کیا، اس وجہ سے اللہ نے جو تمہیں نور عطا کیا تم جنت میں جاؤ گے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سفر ہجرت کا سبب اور ابتدائی واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جب مدینہ منورہ میں حضرات انصار نے اسلام قبول کر لیا تو قریش مکہ خائف ہوئے اور مشورہ کیا کہ دار الندوہ میں جمع ہوں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کریں، اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس موقع پر ابلیس ملعون بھی ایک بڑے میاں کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، مجھے آپ لوگوں کی جمع ہونے کا پتہ چلا تو میں نے کہا تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں اور اپنی خیر خواہ رائے تمہیں لوگوں کو دے دوں۔ ان لوگوں نے اسے اپنے مشورے میں شریک کر لیا۔ مکہ والوں میں سے جو لوگ حاضر تھے ان میں سے ایک شخص ابو البختری ابن حشام بھی تھا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی اور کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ محمد کو کسی گھر میں محبوس کر دو، دروازہ بند کر دو، صرف تھوڑا سا روشن دان کھلا رہے جس میں سے دانہ پانی ڈالتے رہو، اس کی موت کا انتظار کرو جیسے اس سے پہلے دوسرے شعراء ہلاک ہو گئے، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی شیخ نجدی ابلیس چیخ اٹھا اور اس نے کہا یہ تو بری بات ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو اس کے ماننے والے میدان میں آ جائیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے۔
یہ سن کر سب کہنے لگے شیخ نجمی نے صحیح رائے دی ہے۔ اس کے بعد ہشام بن عمر نے رائے دی اور کہنے لگا میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس شخص کو کسی اونٹ پر بٹھا کر اپنے درمیان سے نکال دو، آگے کہاں جائے جہاں جائے چلا جائے، جب تمہارے یہاں سے چلا گیا تو تمہیں تو آرام مل جائے گا۔ یہ سن کر ابلیس پھر بولا یہ رائے بھی صحیح، تم اس شخص کو جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے اس شخص کی گفتگو کتنی شیریں اور زبان کتنی میٹھی ہے، یہ بھی جانتے ہو کہ اس کی باتیں سن کر لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اس رائے پر عمل کیا تو باہر جا کے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا اور حملہ آور ہوگا اور تمہیں وطن سے نکال دے گا۔ یہ سن کر اہل مجلس کہنے لگے شیخ نجدی تم نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد ابو جہل بولا کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک ایسی رائے دوں گا، اس کے علاوہ کوئی اور رائے یہی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک ایک خوب تکڑا نوجوان لیا جائے اور ہر ایک کو تلوار دے دی جائے، پھر یہ نوجوان کی جماعت یکبارگی مل کر حملہ کر کے قتل کر دے۔ ایسا کرنے سے تمام قبیلوں پر ان کے خون کی ذمہ داری آ جائے گی اور میرے خیال میں بنی ہاشم قصاص دینے کے لیے مقابلہ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت قبول کر لیں گے اور سارے مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ یہ سن کر ابلیس بولا اس جوان آدمی نے صحیح رائے دی اور یہ شخص تم سمیت سب سے اچھی رائے رکھنے والا ہے۔ ادھر تو یہ لوگ متفرق ہوئے، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے مشورے سے باخبر کر دیا اور عرض کیا کہ آپ جس گھر میں رات گزار رہے ہیں اس میں رات نہ گزارے، ساتھ ہی انہوں نے مشرکین کے مشورے سے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی جگہ رات گزارنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد آپ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور ایک مٹھی میں مٹی بھر کے دشمنوں کی طرف پھینک دی جو ان کے سروں پر بھر گئی۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دونوں حضرات راتوں رات غار ثور میں پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ دیا تاکہ وہ امانتیں ادا کر دے جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، اس لیے کہ آپ سچائی اور امانت دار بھی تھے۔ جب آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ اس خیال سے کہ صبح اٹھ کر باہر تشریف لائے کہ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ارادہ تھا کہ حملہ کریں گے لیکن جب دیکھا جسے قتل کرنا چاہتے تھے وہ موجود نہیں، لہٰذا اپنا سموں لے کر رہ گئے۔ حضرت علی سے پوچھا تمہارا دوست کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے پتہ نہیں، لہٰذا قدموں کے نشان پر چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے۔ وہاں دیکھا غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بن دیا ہے، یہ دیکھ کے کھٹک کر رہ گئے اور کہنے لگے اس کے اندر گئے ہوں گے تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹتا، لہٰذا وہ غار میں نہیں ہے۔ آپ اس غار میں 3 دن تک تشریف فرما تھے، اس کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام کہہ دیں، یہ کچھ بھی نہیں مگر وہ باتیں ہیں جو پہلے والے لوگوں کی تھی۔ اور جب کہا جاتا ہے اے اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ انہیں اس حالت میں عذاب نہ دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس حال میں عذاب دے گا کہ وہ عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ قبیلہ بنی عبدالدار میں سے ایک شخص نضر بن حارث تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ مشرکین مکہ قرآن مجید سنتے تھے اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لانے سے بھی عاجز تھے، اس کی فصاحت بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان کو چیلنج دیا کہ اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر لاؤ تو عاجز رہ گئے، لیکن نضر بن حارث نے خفت مٹانے کے لیے یوں کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام کہہ دیں، مطلب یہ کہ اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں، لیکن کہتے نہیں، ہمیں کوئی مجبوری نہیں مقابلے کے لیے، ہم اس جیسا کلام بنا کر لائیں۔ اور مزید اس نے کہا ان هذا الا اساطير الاولین، یہ جو محمد سناتے ہیں پہلے لوگوں کی باتیں ہیں جو ان کی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام نہیں ہے، پہلے لوگوں کی باتیں ہیں جو ان کو لکھی ہوئی ملی اور انہوں نے کہہ دی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی۔ نضر بن حارث کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ بھی ایسی بات کہی حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان لوگوں کی یہ بات شرارت اور ضد کی وجہ سے، یہ جانتے تھے کہ محمد امی ہے، نہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی پہلے لوگوں کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، پھر بھی ایمان سے دور اور کفر پر جمے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ نضر بن حارث نے جب یوں کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، سنتے ہی تو حضرت عثمان بن مظعون نے اس سے کہا تو اللہ سے ڈر، محمد حق فرماتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا میں بھی حق کہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا محمد تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہمیں انہیں اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اس لیے ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ پھر اس نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی اے اللہ اگر یہ دین وہ جس کی دعوت محمد دیتے ہیں حق ہے تیری طرف سے تو اسے قبول نہ کرنے کی سزا میں ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اگر کوئی دردناک عذاب ہے وہ بھی ہم پر بھیج دے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو اور ان کے اوپر عذاب بھیجے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو سارے کے سارے مارے جاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیج دے۔
وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور ان کا کیا حق ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، ان کے اولیاء تو صرف متقی لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز بس یہی تھی کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے، سو عذاب چکھ لو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ گزشتہ آیت میں یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہوتے ہوئے اور اہل مکہ کے استغفار کرتے ہوئے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں جو سزا کے مقتضا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا مقام حدیبیہ میں۔ اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ خود بھی مسجد کے حلیف نہیں ہے بلکہ ان کی نمازیں تو وہاں پر صرف تالیاں بجانا، شور و غل کرنا اور اس طرح کی ہیں، یہ اصل میں مسجد کے متولی نہیں ہیں، مسجد کے متولی تو متقی نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون۔ بے شک جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، سے یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، پھر یہ مال ان کے حق میں حسد کا سبب بن جائے گا، پھر یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تاکہ ناپاک کو اللہ پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو باز سے ملا دے، پھر اس کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں داخل فرما دے۔ یہ لوگ تباہ کار ہیں۔ جب قریش کو بدر میں شکست ہوئی اور جو زندہ رہ گئے تھے وہ مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو ابو سفیان کے گلے پڑ گئے، ہم لوگ تیرے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، تم لوگ سب صحیح سالم آ گئے اور ہمارے آباؤ اور ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بدر میں مقتول ہو گئے، لہذا تم لوگ مال سے ہماری مدد کرو تاکہ ہم دوبارہ جنگ کریں اور محمد سے اپنا بدلہ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں چندے دیے اور مال خرچ کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیت بالا انہی مال کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ لکھا کہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل جو بدر میں جاتے ہوئے اپنی جماعت پر منزل بمنزل خرچ کرتے رہے اور اونٹ ذبح کرتے کھلاتے رہے، یہ ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی سبب نزول ہو تو اللہ فرماتے ہیں مشرکین کافر لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں تو یہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا۔ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان سے فرما دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر گیا ان سے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے جو کرتے رہے تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کافروں سے فرما دیں اب تک تو تم کفر پہ جمے رہے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تدبیریں کرتے رہے، اس بارے میں جنگ کرتے رہے، اس سے اگر اللہ فرماتے ہیں تم اب توبہ کر لیتے ہو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں، تو اللہ نے ادھر بھی وعدہ فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے تمہارے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، لیکن اگر تم لوٹ آؤ گے تو اللہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی توبہ کی اور دوبارہ کیا ہے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، سو اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اگر وہ گدو گردانی کریں تو یقیناً جانو اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے اور وہ اچھا مولا اور اچھا مددگار ہے۔ یہ دو آیتیں، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر و شرک باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی اہل کفر اسلام قبول کر لیں اور موحد ہو جائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے کفار عرب مراد ہے، چونکہ ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا، اسے یہ حکم دیا کہ کفار عرب سے یہاں تک لڑو کہ جنگ کرو کہ جزیرہ عرب میں کفر نہ رہے، پورا جزیرہ اسلام کا گہوارہ بن جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ برابر کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کہیں بھی جہاں تک اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ غلبے کی دو صورتیں، ایک یہ کہ اسلام قبول کر لیں، دوسرا یہ کہ جزیہ دینا منظور کر لیں۔